پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے نیچے سنکٹ موچن مہادیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا وشنو گپتا نے، تو ان کے حوالے سے میں آج ایک حیرت انگیز ویڈیو لے کر آیا ہوں، جو کہ آپ لوگ ویڈیو سن کر اور دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہدایت دی ہے، کیا ان کو بتایا ہے، جبکہ ان کو گھٹنوں پر گرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وشنو گپتا نے کیا بتایا ہے، آئیے پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں، اور ڈیٹیل میں دیکھنے کے بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ رکھتے ہیں۔ آئیے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں چشتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عظیم روحانی ہستی ہے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کا پیغام محبت، بھائی چارہ اور خدمت انسانیت کے طور پر پیش کیا۔ ان کی درگاہ جو اجمیر میں واقع ہے، لاکھوں مسلمان اور غیر مسلمان کا مرکز عقیدت ہے۔ لوگوں کا ایمان ہے کہ یہاں دعا کرنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اور دلوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ اس کہانی کا ایک اور کردار ہے وشنو گپتا، جنہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ اجمیر کی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے نیچے واقع سنکٹ موچن مہادیو مندر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مندر ایک مقدس مقام ہے اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے نیچے واقع ہے۔ اس دعوے کو لے کر عوام میں مختلف سوالات پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ سنکٹ موچن مہادیو مندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے درمیان ایک تناقض موجود ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور اسلام کی اصولوں کے مطابق غیر مسلم مذہبی مقامات پر عبادت کرنا اور ان کی عقیدت ظاہر کرنا ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہمیشہ متحدہ انسانیت اور محبت کا رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ہمیں چند اہم باتیں ملتی ہے جو اس صورتحال میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہمیشہ انسانیت کی خدمت اور محبت پر مبنی تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کی خدمت کرے اور اس کی دکھ درد میں شریک ہو۔ ان کی زندگی کا مقصد دنیا والوں کو محبت، امن اور بھائی چارے کی اہمیت سمجھانا تھا۔ اگر وشنو گپتا نے واقع سنکٹ موچن مہادیو مندر سے تعلق کا دعویٰ کیا ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت میں سچائی اور محبت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ مختلف مذاہب کے درمیان احترام اور رواداری کی بات کی۔ ان کی درگاہ پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ آتے ہیں اور اپنے دکھوں کا مداوا کرتے ہیں۔ ان کا پیغام تھا کہ اللہ کے راستہ صرف ایک ہے اور وہ راستہ محبت، امن اور خدمت انسانیت ہے، نہ کہ کسی خاص مذہب یا فرقے میں۔ اگر وشنو گپتا کا دعویٰ صحیح ہے تو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت یہی ہوگی کہ مذہبی مقامات اور دعووں میں ایک دوسرے کا احترام کرے اور کسی بھی صورتحال میں اختلافات کو بڑھاوا نہ دے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سچائی اور ایمان کی تلاش کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی نظر میں اگر انسان سچائی کی تلاش میں ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وشنو گپتا کو بھی اس بات کی یاد دہانی کرانی چاہیے کہ سچائی ہمیشہ واضح ہوتی ہے اور وہ اپنے دعووں میں حقیقت کے ساتھ آگے بڑھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ یہاں آنے والے ہر شخص کا دل سکون اور راحت سے بھر جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کی اور ان کے مشکلات دور کرنے کی کوشش کی۔ اگر وشنو گپتا واقعی سنکٹ موچن مہادیو مندر سے جڑے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی عبادات اور دعاؤں میں یہی سبق یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی، محبت اور انسانیت کی خدمت ہی حقیقی عبادت ہے۔
ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر ایک شخص آیا جس کا دل غموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی زمین اور جائیداد ہے، پریشان ہوں، مجھے دعا کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہا، تمہارا اصل مال تمہاری نیک نیتی اور تمہارے دل کی محبت ہے۔ اگر تمہیں سچی محبت اور ایمان مل جائے تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز غمگین نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام انسان کی روح کی پاکیزگی اور اس کے دل کی سچائی پر تھا، نہ کہ دنیا کی مادی چیزوں پر۔ ان کی تعلیمات کی مطابق ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی پاکیزگی اور نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزارے اور دوسروں کی محبت اور خدمت کرے۔ پیارے دوستو، اجمیر شریف کی سرزمین جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دربار واقع ہے، صدیوں سے محبت، امن اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں آنے والے عقیدت مندوں کے دلوں میں ایک خاص سکون اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی مقدس جگہ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی طاقت کو ایک بار پھر عیاں کر دیا۔ وشنو گپتا ایک مشہور ہندو و تنظیم کے رہنما اپنے سخت گیر نظریات اور دعووں کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے ایک دن یہ بیان دیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے نیچے سنکٹ موچن مہادیو مندر موجود ہے اور وہ اس مندر کو دوبارہ دریافت کرنے کی مشن پر ہے۔ ان کا مقصد اس جگہ پر اپنے دعوے کو ثابت کر کے اپنی برتری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وشنو گپتا کا رویہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مندوں کو اس درگاہ کی تقدس پر سوال کرنے پر مجبور کریں گے۔ ان کی بیانات نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کے ایک بڑے طبقے کو بھی پریشان کر دیا، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کو ایک مقدس مقام مانتے ہیں۔ وشنو گپتا نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ اجمیر شریف کا سفر کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ درگاہ میں داخل ہو کر اپنے مطالبات کو سامنے رکھیں گے۔ جیسے ہی وہ درگاہ کے قریب پہنچے، وہاں کے روحانی فضا نے ان کے دلوں پر ایک عجیب سا اثر کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ اپنے ارادوں میں پختہ تھے، لیکن درگاہ کے صحن میں قدم رکھتے ہی ان کے دل میں ایک غیر معمولی کیفیت پیدا ہوئی۔ وشنو گپتا جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر داخل ہوئے، ان کے دل میں بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا۔ درگاہ کے اندر موجود سکون اور عاجزی نے ان کی غرور کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ محبت اور خلوص کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے سوال اٹھا، کیا واقعی یہ مقام صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا یہ انسانیت کے لیے ایک مقدس جگہ ہے؟ جیسے ہی وہ مزار کے قریب پہنچے، ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ ان کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کے گھٹنے خود بخود زمین پر جھک گئے۔ وشنو گپتا جو چند لمحے پہلے غرور سے بھرے ہوئے تھے، اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گھٹنے ٹیک عاجزی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون محسوس ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا تکبر اور غرور ایک لمحے میں ختم ہو چکا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں کسی بھی مذہب یا عقیدت کے دیوار نہیں ہے۔ ایسا صرف انسانیت کے بات کی جاتی ہے اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے دل سے دعا کی اور کہا، اے خواجہ غریب نواز، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ میں نے اپنے زندگی میں بہت نفرت اور غرور جمع کیا ہے، لیکن آج میں آپ کے دربار میں خود کو عاجز محسوس کر رہا ہوں۔ وشنو گپتا اس دن
उस दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से एक बदले हुए इंसान के तौर पर वापस लौटे उन्होंने अपने साथियों से कहा, ये जगह सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर उस इंसान के है जो मोहब्बत, सुकून और आजिज़ी की तलाश में है। यहाँ आकर मुझे समझ आया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। उन्होंने अपने दुआओं को तर्क कर दिया और अपनी बाकी जिंदगी इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत के पैगाम को आम करने में लगा दी। उनके दिल में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत पैदा हो गई और वो अक्सर दरगाह पर हाजिरी देने लगे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान का गुरूर टूट जाता है और दिल मोहब्बत और आजिज़ से भर जाता है। विष्णु गुप्ता की कहानी ये याद दिलाती है कि इंसान और मोहब्बत हर मजहबी इख्तलाफ से बालातर है और ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम हमेशा अमन और भाईचारे का रहेगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट आप लोग जरूर करें, कमेंट का इंतजार रहता है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।